خوشبو اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلامی سال کا 12واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی ذوالحج اور پہلی ہی جولائی کی تاریخ ہے، 1 جولائی اور 1 ذوالحج۔ اس میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، آپ کی سنت اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان مقیم مرد عورت صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، نصاب کی رقم ہے، اس کا نصاب حاجت ضروریہ یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر اس کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا ضروریات سے زائد کوئی چیزیں سامان اتنا ہے کہ جس کی قیمت بنائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کہ جس کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو تو وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر جس کے پاس طاقت ہے۔ تو اب ایک گھر کے اندر بعض اوقات کئی بندے صاحب نصاب ہوتے ہیں، میاں بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بچے بھی اپنا اپنا کماتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، بے شک ان کا کھانا پینا پکانا اکٹھا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پیسے جمع رکھتے ہیں یا سونا چاندی ہے اور سامان ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ صاحب نصاب بن جائیں، ان کے پاس جو ضروریات سے زائد رقم ہے یا سامان ہے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے بازار کے اندر 50,000 55,000 جو بھی بن جائے موجودہ اس دن کے حساب سے، تو اگر اتنی مالیت بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اب پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا نہیں چلے گا، بلکہ جتنے بھی اس گھر کے اندر صاحب نصاب بندے ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر بڑا جانور وہ لیتے ہیں تو بڑے جانور میں گائے بھینس وغیرہ اونٹ میں 7 حصے ہیں تو پھر وہ افراد اپنا ایک ایک حصہ رکھ کے اپنا واجب ادا کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی سارے کھاتے پکاتے اکٹھا ہیں، کھانا پکانا سارا معاملہ اکٹھا ہے تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ایک بکرا یا ایک حصہ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح واجب ادا نہیں ہوگا۔ جو بھی بندہ صاحب نصاب بنے گا ضروریات سے زائد اس کے پاس نقدی پیسے ہیں یا مال تجارت ہے یا ایسا سامان ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کو اپنی قربانی کرنا ہوگی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے۔ جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں اگر سارے قربانی کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی بڑی اچھی مدد ہو جائے گی، غرباء کو بھی گوشت مل جائے گا اور قربانی کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ پل صراط پر سواریاں بنیں گی۔ تو خیر قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ اللہ کی راہ میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مال فنا نہیں ہوگا بلکہ بقا کی طرف چلا جائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسے تھوڑے ہیں، چھوٹی قربانی کریں گے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، اگلے سال دیکھیں گے ہم بڑی قربانی کریں گے۔ تو یہ بھی نہیں سوچنا، قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا واجب ادا کرنے کے لیے۔ جتنی ہمت ہے جس طرح کا جانور خرید سکتے ہیں، جو قربانی
پہ لگتا ہے یا پھر بڑے جانور میں حصہ ڈال کر اگر کام چلتا ہے، جس بھی حساب سے اپنا واجب ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش دلی کے ساتھ اچھی قربانی اپنے حسب ہمت اپنی پاک بارگاہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔